أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین محترم، وقت کم ہے، اختصار سے بات کروں گا، لیکن باتیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ کچھ کرنی بھی لازمی ہے کہ موقع یہی ملتا ہے آپ سے گفتگو کرنے کا۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت بابا جی کو کس چیز کا انعام ملا؟ توکل کا، ان کے اخلاص کا، ان کے خلوص کا، ان کی قربانی کا، ان کی محبت کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، وہ نیتوں کے مطابق انسان کو پھل ضرور دیتا ہے، انسان کو اس کے اخلاص کا بدلہ، اس کے عمل کا بدلہ ضرور دیتا ہے، اور جو شخص اس پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے وہ اسے مالا مال کر دیتا ہے۔ جو مومن ہے، اگر مومن ایسے کرتا ہے، اس دنیا میں بھی اس پر انعامات کی بارش ہوتی ہے اور آخرت میں بھی انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اور اگر کافر ایسا کرتا ہے تو رب ذوالجلال اسے بھی خالی نہیں چھوڑتا، اس دنیا میں اس کا بدلہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فی الحال کافر ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا عمل رب ذوالجلال کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ رب ذوالجلال کی پھر رضا ہے، وہ بے پرواہ ہے نا، کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو اس دنیا میں بھی اجر دینا ہے اور آخرت میں بھی دینا ہے۔ تو پھر اس دنیا میں کیا اجر ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں نور ہدایت دے دیتا ہے، ایمان دے دیتا ہے۔ حضرت صاصا کا واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اتنا مزیدار واقعہ ہے ہماری تعلیم کے لیے کہ دل کر رہا ہے وہ بیان کرنے کا۔ آپ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوئے حضرت صاصا بن ناجیہ، ایمان لائے، نور ایمانی سے سینہ منور ہوا، تو آقا کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نیکیاں ہم دور جاہلیت میں یا کفر کے زمانے میں کرتے رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان کا بھی ہمیں اجر عطا فرمائے گا؟ تو رب ذوالجلال نے پوچھا کہ کس نیکی کی بات کر رہی ہو، کیا کر رہے ہو، کیا نیکی تم نے کی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ایک مرتبہ میں سفر پہ تھا کہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کے ان 2 اونٹوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ کچھ دور گیا تھا کہ مجھے ایک بستی کے آثار ملے، لہٰذا میں اس بستی کی طرف چلا گیا کہ شاید میرے اونٹ اس بستی والوں کے پاس ہوں، وہاں چلے گئے ہوں۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا میرے 2 اونٹوں کو گھاس پھوس ڈال رہا ہے، چرا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے۔ تو میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا کہ بابا یہ 2 اونٹ میرے ہیں، میں ان کی تلاش میں دور سے آیا ہوں۔ اس نے کہا ہاں تمہارے ہیں تو لے جاؤ، یہ تو چلتے چلتے یہاں آ گئے تو میں نے انہیں گھاس وغیرہ پانی وغیرہ پلا دیا، بشک لے جاؤ۔ تو وہاں بیٹھے حضرت صاصا اور وہ ان کے لیے کھجوریں، پانی وغیرہ، عرب چونکہ بڑے مہمان نواز ہیں، شروع سے لایا ان کو کھلانے، اور ساتھ ہی اس نے تذکرہ کیا، اس نے بتایا کہ آج میرے گھر پہ میرے بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، اگر بیٹا ہوا تو میرے قبیلے کی بڑی عزت ہوگی، بڑا وقار ہوگا، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو میرے لیے بڑی شرمندگی بنے گی، میں اپنے داماد کے سامنے سر نہیں اٹھا سکوں گا، پھر میں اسے یقیناً زندہ دفن کر دوں گا، جو زمانے میں کرتے تھے کفار۔ حضرت صاصا کہتے ہیں ان کا دل بڑا نرم ہوا اس بات پہ، انتظار میں بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد
اندر سے آواز آئی بچے کے رونے کی، پتہ چلا کہ پیدائش ہو گئی ہے، بوڑھے نے معلوم کیا تو وہ بچی نکلی۔ حضرت ساسا نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اب میں یقیناً اسے ہر صورت دفناؤں گا، زندہ درگور کروں گا، یہ میرے لیے ذلت کا سامان ہے، میں نہیں رکھ سکتا۔ تو حضرت ساسا کا دل نرم ہوا، اللہ کو پتہ ہے نا، اس نے مہربانی کرنی تھی، دل میں ڈال دی نرمی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ یہ بچی تم مجھے دے دو، اس کے بدلے یہ دو اونٹ جنہیں تم چارہ ڈال رہے ہو یہ تم رکھ لو، یہ بچی مجھے دے دو، تم دفناؤ نہ اس کو۔ اس نے کہا نہیں، دو نہیں، پھر یہ جس تیسرے پہ تم سوار ہو کے میرے پاس آئے ہو یہ بھی مجھے دو۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ بھی رکھ لو، لیکن میرے ساتھ کوئی بندہ کرو تاکہ مجھے اپنے مقام پر پہنچائے، جب میں وہاں پہنچ جاؤں گا تو وہ اس اونٹ کو دوبارہ تمہارے پاس لے آئے گا، بس بچی مجھے دے دو۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح میں نے وہ 3 اونٹ دے کے وہ بچی کی جسے وہ زندہ درگور کرنا چاہتا تھا اس بچی کو گود لے لیا، اسے میں گھر لے آیا، اپنی کنیز کے حوالے کیا، اسے کہا کنیز کو کسے دودھ پلایا کرو، تو وہ کنیز اسے روز دودھ پلاتی، میں جاتا اسے دیکھتا، اسے دیکھ کے میں خوش ہوتا، وہ میری داڑھی کے ساتھ کھیلتی، میرے سینے کے ساتھ لگ جاتی۔ تو مجھے اس عمل کا اتنا مزہ آیا یا رسول اللہ کہ میں ڈھونڈنے لگا کہ کہیں اور کوئی ظالم ایسا ہے جو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے تو میں اس سے بھی اس کی بیٹی لے لوں۔ اس طرح حضرت ساسا نے بارگاہ نبوت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس طرح میں نے اپنے اونٹ دے دے کے، ساز و سامان دے دے کے 360 بچیوں کو لا کے اپنی حویلی میں رکھا۔ یا رسول اللہ مجھے اس کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا ساسا، جو تم آج میرے پاس بیٹھے ہو یہ اسی چیز کا تو اجر تمہیں ملا ہے، اور یقین کرو یہ محمد کا تم سے وعدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے خزانے تم پر کھول دے گا۔ اس طرح یہ عمل رب کو اتنا پسند آیا ایک کافر کا، ایک نہ ماننے والے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا و آخرت میں فلاح و نجات دے دی۔ کس طرح کہ دنیا میں ہدایت دے دی، اور وہ ہدایت بھی کیسی کہ نبی کریم علیہ السلام کی صحبت دے دی، صحابی بن گئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے آخرت کے خزانوں کا آپ سے وعدہ بھی کر لیا۔